لعنت پڑے گاندھی کو. پرسوں وہ کہہ رہا ہے کہ اول تو پہلے ہیں ہی نہیں اللہ کے بندے کی جو واقعی اللہ کے دین کو لے کے کھڑے ہوئے. اگر ہسٹری میں کچھ مجددین آئے بھی جنہوں نے باطل کے خلاف آواز اٹھائی, ان کو وہ گاندھی کیا کہتا ہے؟ بولتا ہے یہ ہسٹری میں جو لوگ اٹھے تھے جو دین کو ایز اے دین لے کے اٹھے ہیں, اس وجہ سے رزلٹ دیکھو دنیا میں آج مسلمانوں کا کیا ہو رہا ہے. کس قسم کا لعین آدمی ہے وہ, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی ڈیل دی ہوئی ہے تاکہ اس جیسے جو بھی لوگ ہیں نا گندی مکھیاں, ان مکھیوں کے لیے بھی کچھ غلاظت ہو جو وہاں جا کے بیٹھے. کبھی بھی یہ دنیا اللہ کے بندوں سے خالی نہیں ہوگی, ہو ہی نہیں سکتی ہے. باطل طاقتیں جس طریقے سے جو ہے نا سانپ کی طرح اپنا سر نکالے ہوئے ڈسنے کو تیار ہے, اللہ کی رحمت اور اللہ کے بندے بھی ہمیشہ موجود رہتے ہیں جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو جو لوگ اسلام کو ایز اے سسٹم کہتے ہیں, اور اسلام ایز اے سسٹم کوئی گالی نہیں ہے, سچائی حق اور عدل کو نافذ کرنے کا نام اسلام ہے. دیکھو ان کی وجہ سے آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں مسلمانوں کا حال. یعنی انڈائریکٹلی کیا کہہ رہے ہیں, یہ انہی کی نوست ہے. تو یہ میں ایک امپورٹنٹ بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے کس طریقے سے ان ظالموں کے تار زائونسٹ لوگوں سے ملتے ہیں. یہ تو وہ ٹرمپ ہے نا جو امریکہ کا جو نیا صدر بنا ہے, وہ منہ پھٹ قسم کا آدمی ہے. جو کوئی پالیسی اس کی ہوتی ہے نا, وہ پالیسی جو اس کو بولتے ہیں نا اسپون فیڈ کرائی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. باقی پریزیڈنٹ اس کو نہیں بولتے زبان سے. یہ کچھ عجیب قسم کا آدمی ہے, یہ سب بیان کر دیتا ہے. فلسطین کے کیس میں پریزیڈنٹ بنتے ہی اس نے کیا کہا کہ ہم اب فلسطین کے لوگوں کو فلسطین سے نکال کے باقی ملکوں کے اندر پناہ دیں گے, جیسے سعودی عرب میں, مصر میں, لیبنان میں یا اور کچھ ملکوں میں. یہ بات اس نے کہہ دی. یعنی جو ٹو اسٹیٹ سلوشن پہلے انہوں نے اپنا جو ہے نا پورے دنیا نے مل کے بڑا احسان کیا تھا فلسطین والوں پہ کہ بھائی ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے جی, وہاں پہ فلسطین بھی بنے اور یہودیوں کا ملک بھی بنے. تو یہ بھی گلے کی ہڈی تھی ان لانتیوں کے لیے, یہ بھی وہ ہضم کرنے کو تیار نہیں تھے یہود, مگر پوری دنیا کو چیلنج نہیں کر پا رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم اس بات کو نہ مانیں. تو بہرحال جو کچھ پچھلے سالوں میں ہوا, الٹیمیٹلی انہوں نے اب اپنی دنیائی طاقت کے زور پر اس لیول تک وہاں پہ لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ اب یہ اپنے اندر یہ سوچ چکے ہیں کہ بھائی ٹو اسٹیٹ سلوشن کا مسئلہ ہم نے اب ختم کر دیا, تو لہٰذا اب یہ وقت ہے کہ جس وقت ہم یہ جو ہمارا پپٹ ہے پریزیڈنٹ آف امریکہ اس کے منہ سے یہ بات نکل جائے. بہرحال اس کے منہ سے تو یہ ابھی بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے, مگر بریفنگ تو اس کو دے دیتے ہوں گے نا کہ سر اب ہماری پالیسی یہ ہے, اس لیے اندرونی طور پر ہم ایسے کام کریں کہ وہ ٹو اسٹیٹ سلوشن بھی خالی ایک کلمہ ہی تھا, اس کا رزلٹ کچھ نہیں تھا, وہ بھی بات ختم ہو جائے اور اونلی ون اسٹیٹ اور جوش اسٹیٹ کی بات ہو جائے. یہ کچھ پالیسی تھی جو اس نے منہ سے بیان کر دی. اب ہمارے آستین کے سانپ جو دین کے اسکالر بنے ہیں, جن کا مین مقصد یہی ہے کہ اصل میں مسلمانوں کو ماڈرنزم اور مفاد پرستی کی طرف لے کے آؤ اور نماز روزہ حج زکوٰۃ ان کو پڑھاتے رہو تاکہ ان کا دل بھی مطمئن رہے اور ہماری پالیسیاں بھی چلتی رہے. وہ لوگ بھی امیڈیٹلی وہاں سے بریفنگ لیتے ہیں. جیسے گاندھی نے پرسوں یہ کہہ دیا کہ ٹو اسٹیٹ سلوشن تو اب پاسبل ہی نہیں ہے. آپ ذرا سوچو, مطلب ان کو باضابطہ بریفنگ آتی ہے پیچھے سے کہ اب تم نے اس طریقے سے بات بدلنی ہے. اور اسی کا شاگرد محمد علی مرزا, بہت بڑا شیطان, اس کو پکڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ بھی ڈٹو وہی لینگویج یوز کر رہا ہے. اگر ٹرمپ نے اپنی زبان سے بات نہیں نکالی ہوتی, محمد علی مرزا تو کبھی پکڑا ہی نہیں جاتا کہ اصل میں یہ تار کہاں سے ہل رہے ہیں اس کے. تو لہٰذا دجالی فتنہ اس طریقے سے اپنے سینگ نکال رہا ہے, بچنا بہت مشکل ہے.
ہوش و آواز اپنے جو ہے بالکل شارپ رکھتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ کی اس کتاب کی روشنی میں اپنے اعمال درست کرو، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے حفاظت آئے گی۔ بہت بڑا فتنہ ہے یار، بہت بڑا فتنہ ہے، اس کو کسی ایک اینگل سے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ بڑا شیطان اگر اپنی زبان سے وہ بات نہیں نکالتا، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ تار کہاں سے ہلتے ہیں۔ تو بہت غور کرنے کی، غور طلب باتیں ہیں یہ، کس طریقے سے مینیپولیشن کرنا، اور امت مسلمہ کہ جو پہلے بھی آپس میں جڑی نہیں ہے، کمر تو ٹوٹی ہوئی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بالکل ختم کر کے دنیا کی طرف ہی لے کے آنا۔ اس کی چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، پہلے کچھ ماڈرن قسم کے سر سید احمد خان جیسے لوگ اٹھے، جو بھی دجال کی چالوں میں سے ایک چال ہی تھی غالباً، اس نے فرشتوں کا ہی انکار کروا دیا کہ فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ تفسیر بھی لکھ لی، اس میں یہ لکھا کہ فرشتہ نہیں ہے، کوئی بڑا شریف طبیعت انسان ہے، اسی کو فرشتہ کہا گیا، اور جن ون جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو ان سب سے اپنی نظریں ہٹا کے ماڈرن سیکولر ویسٹرن سویلائزیشن کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اسی سے تمہارا کچھ حل دنیا میں نکل سکتا ہے اگر نکلے گا تو۔ اسی کے نام پہ سید یونیورسٹی ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے کہ نہیں؟ تو اچھا، اسی کا ایک پہلو ہے کہ جو آج لیٹسٹ ڈیٹ میں آ گیا۔ دیکھو گاندھی بھی یہی کہتا ہے کہ فرشتے نہیں ہیں، کوئی حور نہیں، کوئی فرشتے نہیں، کچھ نہیں، تم جو ہو سو ہو، مسلمان دنیا میں ڈیولپ ہو جاؤ، طاقت حاصل کرو، اس کے بعد بات کرو، کوئی آسمانی مدد آنے والی نہیں ہے، تم اکیلے ہو اور بہت پچھڑے ہوئے ہو، اور پچھڑے ہوئے کیوں ہو؟ کیونکہ تم اللہ کے قرآن سے جڑے ہوئے ہو، جبکہ گراس روٹ لیول پہ اللہ کے قرآن سے کوئی مسلمان جڑا ہوا نہیں ہے کہ جیسا جڑنے کا حق ہے۔ اسی لیے اللہ کی مدد نہیں آتی کہ جیسے آنی چاہیے یا جیسے اپنے بندوں کے لیے آتی ہے۔ اس چیز کا وہ فائدہ اٹھا کے بالکل اس تار سے ہی کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرشتہ کوئی چیز نہیں، مدد کچھ آنی نہیں ہے۔ اب جو قرآن میں لکھ لیا ہے، کیونکہ دیکھو ڈائریکٹلی قرآن کو اگر ریجیکٹ کریں گے تو تھوکیں گے لوگ ان کے اوپر۔ قرآن میں جو فرشتوں کا آیا ہے، نہیں، وہ مخصوص ہے، وہ رسولوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر قرآن میں نہیں لکھا ہوتا حدیثوں کو تو وہ بالکل ریجیکٹ کر دیتا ہے نا، وہ تو منکر حدیث ہے۔ اچھا، ایک کیٹیگری کے لوگ جو اس کی بات میں پھنس گئے، نیٹ رزلٹ ان کا کیا ہوا کہ دنیا میں شانہ بشانہ چلو غیروں کے ساتھ، تاکہ تم بھی انہی کی طرح ماڈرن سوشل اکنامیکل اور یہ سب مفاد حاصل کر سکو۔ تو لہٰذا دین جو ہے فی الحال یہ کتاب بند کر کے الماریوں میں رکھو، پہلے دنیا کا سوچو۔ آپ اپنے دماغوں پہ زور ڈال کے دیکھیے کہ کس طرح جڑیں کھودی جا رہی ہیں، مذاق نہیں ہے۔ اچھا، اب کچھ ہیں سادہ طبیعت لوگ بولیں گے یار لعنت ہو اس گاندھی پہ، یہ کیسی باتیں کرتا ہے، جو قرآن میں منکشف بات ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو انکار کرتا ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے بخاری میں جو حدیث صحیح حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کا آنے کا ذکر ہے وہ موضوع ہے، گڑی ہوئی حدیثیں ہیں۔ سود کو بولتا ہے دینا حرام ہے، یہ دینا حرام نہیں ہے، لینا حرام ہے۔ تو یعنی بینکنگ سسٹم بھی اپنی جگہ چلتا رہے، تو کچھ ایسا سادہ طبیعت انسان ہے نا، تو شیطان تو ہر انسان کو ٹیکل کرتا ہے نا۔ اسی کا ایک انڈا نکل گیا محمد علی مرزا، جس کو یہ انسٹرکشنز غالباً دی گئی ہیں کہ تو نے کیا کہنا ہے، نہیں فرشتے ہیں مگر تمہارے لیے نہیں اتریں گے، اللہ ہے مگر مدد نہیں آئے گی، لہٰذا امریکہ جاؤ، لندن جاؤ، پیسے کماؤ۔ اور ان لانتیوں نے جو تمہارے ملکوں کے اندر وہ جو ہوتا ہے نا، یہ پائپ لائن فکس کر کے رکھی ہے کہ خون چوسو ان غریب ملکوں کا، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرو، چھوڑو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، میں ٹیکس دیتا ہوں۔ محمد علی مرزا کہتا ہے میں بسکٹ کے پیکٹ پہ بھی ٹیکس دیتا ہوں، تو لہٰذا برائی کے خلاف جد و جہد کرنا میرے ایک آرمی کا کام ہے۔
میرے پڑوس میں کسی کا گھر جلا رہا ہے کوئی تو کام، جبکہ میں ایک قدم پہ میں وہاں ہوں، مجھے روکنا ہے اس کو، اللہ کا حکم ہے، میں انتظار کروں گا فائر بریگیڈ آئے گا کیونکہ میں نے ٹیکس دیا ہے اس کے لیے. کہاں کون سا دین، کیڑا دین؟ وہ جناب فرماتے ہیں اللہ کی کوئی مدد کسی کے لیے نہیں آتی، کوئی اللہ کے بندوں کی کوئی مدد نہیں کی جاتی، کوئی روحانی ایکسپیرینس ہے ہی نہیں اسلام میں، جبکہ اسلام ہے ہی سارا روحانی مسئلہ. باقی کیا ہے؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ فزیکل مسئلے ہیں. یہ قرآن میں کتنی جگہ مینشنڈ ہیں؟ 1% 2%، باقی 98 کیا ہے؟ تو ایک بندہ کہتا ہے فرشتے ہیں ہی نہیں اور اللہ کی مدد فرشتوں کے ذریعے نہیں آئے گی، معاذ اللہ یا مسلسل بھی نہیں آئے گی، تمہیں ہی سب کچھ کرنا پڑے گا. دوسرا کہتا ہے فرشتے ہیں مگر وہ تمہارے لیے نہیں اتریں گے، اللہ کی مدد موجود ہے مگر تمہیں خود دنیا کے اندر کرنا ہے، جو کرنا ہے سو کرنا ہے. اور تیسرا بندہ یہ ہے کہ جو نہ اللہ کو ہی مانتا ہے نہ فرشتوں کو ہی مانتا ہے. تینوں کی زندگی کے کرنے کے طریقے میں کیا فرق ہوگا؟ سوچنے کے انداز میں فرق کچھ ہوگا، سائیکلوجی کے اندر کوئی فرق ہوگا، دن اور رات کے اندر کوئی فرق ہوگا، مفاد پرستی میں کوئی فرق ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، زیرو. یہ ویسا ہی حال ہے جو اسرار صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے بیان کیا کرتے تھے. ایک انسان جو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے وہ، اور جو یہ کہتا ہے کہ آخرت تو ہوگی مگر مجھے بچا لیا جائے گا، ان دونوں کے اعمال کے اندر کیا فرق ہوگا؟ کوئی فرق. دیکھو ایک بولتا ہے ایگزام ہے، ایک بولتا ہے ایگزام نہیں ہے. جو کہتا ہے وہ کہتا ہے اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ انویجیلیٹر تیرا اپنا ہے، وہ تمہیں بچا لے گا. سیاں بہے کوتوال اب ڈر کہے گا. تو اب دجالی فتنے ہیں تو بہرحال اس کو وہی سمجھے گا کہ جس کے دل کے اندر بصیرت ہوگی. جس حدیث سے ہم نے آج کا اپنا درس شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مومن چاہے وہ پڑھا ہو یا ان پڑھ ہو، دیہاتی ہو، ان لیٹرڈ ہو، وہ دجال لعین کے شکنجے میں نہیں پھنسے گا اور بچ جائے گا. اور جس کے اندر ایمان نہیں ہے اور منافقت ہے، چاہے وہ بہت بڑا PhD کر کے کیوں نہ ہو، مفاد پرستی میں کتنا ہی اونچا ہو دنیا میں، وہ دجال کے ماتھے پہ لکھا ہوا دجال کفر پہچان نہیں پائے گا. اور مومن یہ پہچان پائے گا. یہ بھی انجینئر صاحب جو ہیں ریجیکٹ کرتے ہیں بات کہ کوئی کچھ پہچان نہیں سکتا. پھر وہ کچھ ٹوٹی پھوٹی مثالیں لے کے آتا ہے کچھ بگڑے ہوئے عقائد کے فرقوں کی طرف سے. اس کے چکر میں وہ اصلی روحانیت کو بھی ریجیکٹ کر کے کنڈم کر کے ختم کر رہا ہے. دیکھو جڑیں کہاں سے کھد رہی ہیں. میں سمجھتا تھا فرقہ پرستی بہت بڑا کینسر ہے، مگر جب دوسرے کینسروں کا پتہ لگتا ہے مجھے لگتا ہے یہ تو اس سے بہتر ہے. جب ان کا پتہ بہتر نہیں، معاذ اللہ کم فتنہ، اللہ معاف کرے. بالکل اللہ کی سے نا امید ہو جاؤ، تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی. قال اللہ تعالی فی سورۃ الفصلت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. صدق اللہ العظیم. جو موضوع ہم بھی ڈسکس کر رہے تھے نماز سے پہلے، اسی بات کو قرآن کے ذریعے سے میں کوشش کر رہا تھا کہ سمجھنے کی، وہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے اپنے دل سے یہ گواہی دی کہ ہمارا پالنہار، ہمارا مالک، ہمارا خالق اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس کے اوپر پھر وہ جمے رہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ہر چہ بعد بعد ایک بار جب مان لیا اللہ ہمارا رب، وہی ہمارا مالک، وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا رازق، وہی زندگی اور موت دینے والا، وہی تکلیف اور نقصان سے بچانے والا، وہی تندرستی کا مالک، اللہ کے تمام اسماء الحسنہ جس نے اپنے دل میں بسا لیے، اور اس کے بعد وہ ان باتوں کے اوپر قائم رہا، چٹان کی طرح جم گیا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو ایسے لوگوں کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے جو ہیں وہ کیا کرنے کے لیے اترتے ہیں؟ مدد تو بس اللہ کی طرف سے ہے، فرشتے بھی بیچ میں ضرورت نہیں ہے ان کی، مگر اللہ کا ہے ایک طریقہ کہ جب سکینت نازل کرنی ہو کسی انسان پہ، جب سکون کسی کے دل پہ طاری کرنا ہو، اپنی وہ پاکیزہ مخلوق میں سے ایک مخلوق نہایت ہی پاک نورانی فرشتے نازل کرتا ہے، جو نظر نہیں آتے ہیں مگر ان کا وارمتھ اس اللہ کے بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے اکیلے نہیں رکھا، جبکہ فرشتوں کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کافی ہے مددگار، ایز اے پروٹیکٹر، اللہ کافی ہے حفاظت کرنے والا، مگر اللہ کی ہی حکمت ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جو بندے یہ زبان سے کہہ دیں کہ ہٹ کے الگ ہو جاؤ ظالموں، ہم نے مان لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اب تمہاری کوئی چگنی چگنی باتیں ہمیں اللہ سے دور نہیں کر سکتی، کوئی مفاد پرستی ہمیں اللہ سے دور نہیں کر سکتی، کوئی دنیا کے چٹکارے ہمیں اپنے رب سے دور نہیں لے سکتے، کوشش کر لو جو تم کر سکو، ہم پہ اپنے گھوڑے گھڑ سوار، اپنے فوجی چلے اور چاٹے دوڑاؤ اور کوشش کر لو، ان قریب یہ چیز رب العالمین کی مدد سے ثابت ہو جائے گی کہ تم ظالموں کا ہم پہ کوئی بس نہیں چلا۔ ایسے لوگوں کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ ان کو جو ہے یہ چیز محسوس کرواتے ہیں کہ کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہیں بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے جنت کی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور وعدہ نبھانے میں اللہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ اپنے پاس کا پابند اس رب العالمین سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہیں تمہارے مددگار، تمہارے دوست، تمہارے رفیق، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور وہاں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں تمہیں ہر وہ چیز دی جائے گی جو تم طلب کرو گے، جو تم مانگو گے۔ اب دیکھو یہاں پہ نحن اولیاؤکم، کہ اللہ کے حکم سے ہم تمہارے مددگار بنا کے بھیجے گئے ہیں اس دنیا کی زندگی۔ اسپیشلی فوکس کرنے کی بات ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ کلام جو ہے یہاں پہ محسوس یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے مددگار ہیں، مگر یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تمہیں کس چیز کا غم، ہم تمہارے مددگار ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ
کوئی مفاد کا مرحلہ نہیں ہے کہ جو تم طے کر کے اس لیول تک پہنچو گے، یہ تو روحانی سلسلہ ہے۔ نغمہ وہی ہے نغمہ جو دل سنے اور دل سنائے۔ مومن جو ہے وہ سمجھ گیا کہ بات کیا کی جا رہی ہے، اور جس کے دل میں چور ہے وہ اس کی تعویلیں کرنے لگ جائے گا۔ یہ اس وقت کی بات نہیں، اس وقت کی بات نہیں، تب کی بات ہے، اب کی بات ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا جا رہا ہے۔ اب اس آیت کی ویلیڈیٹی تمہارے لیے نہیں ہے، تمہیں شیطان بزرگ امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہیں، تب جا کے تم سپر پاور بنو گے اگلے 10,000 سال بعد۔ جب تک تمہاری جو ہے ہڈیاں بھی گل سڑ، 10,000 سال بعد کی کیا بات ہے، کیا پتا کہ قیامت سر کے اوپر کھڑی ہو، چند ڈیکیڈ کے اندر وہ فیصلہ ہو جائے۔ اور ایک حدیث کے مطابق جو یہ یاجوج ماجوج ہے نا، جو دنیا کے اندر فساد کر رہے ہیں، اور یاجوج اور ماجوج کے بارے میں قرآن میں کچھ ڈیٹیلز آئی ہیں کہ یفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، وہاں کے رہنے والوں کو عذاب دیتے ہیں، ان کے ریسورس چھینتے ہیں، ان کو وہاں سے نکال کے خود قابض ہو جاتے ہیں۔ یہ پچھلی چند سینچریز کے اندر کون لوگ ہیں کہ جو دنیا کے الگ الگ خطوں میں جا کے وہاں کے رہنے والوں کو غلام بنائیں اور پھر ان کا سرمایہ چھینے؟ انڈیا کے لوگ کبھی آپ نے سنے کہ انڈیا سے باہر گئے اور انہوں نے کہیں کا ریسورس چھینا یا کسی پہ قابض ہوئے؟ انڈیا کا مطلب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سب کانٹیننٹ ہے نا، یہ تو بعد میں ڈیوائیڈ ہو گیا نا۔ یا آپ نے کبھی سنا کہ افغانستان والے گئے اور باقی دنیا میں قابض ہو گئے؟ جو بھی ہم نے اسٹیبلش ہسٹری میں سنا، کون ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیا کے الگ الگ خطوں پہ جا کے قابض ہوئے، ان کو غلام بنایا، ان کا سرمایہ چھینا، جو کہ یاجوج ماجوج کے کریکٹرسٹکس ہیں۔ یہ خالی ویسٹرن سویلائزیشن یورپ اور امریکہ کے لوگ ہیں، خالی اس خطے کے لوگ ہیں جس کو یورپ اور امریکہ کہا جاتا ہے۔ فرانس ہو گیا، جرمنی ہو گیا۔ یہ فرانس جو ہے اس نے ابھی بھی ساؤتھ افریقہ کے کچھ حصے قابض کر رکھے ہیں، جہاں کا ریسورس یہ چوس رہے ہیں خون کی طرح۔ آپ ذرا یہ دیکھ لینا، ابھی ریسنٹلی یہ نیوز بڑی آ رہی ہے کہ وہاں پہ اب رشیا والے اپنا انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں، اس لیے فرانس والے ان کے ساتھ اب جو ہے ریزسٹ کر رہے ہیں۔ اور آپ غور کرو اس بات پہ، آج فلسطین کے اندر جو لوگ قابض ہیں، وہ لوگ بھی اول جو ہیں وہ یہود نہیں ہیں بائی بلڈ، جو یہود کہے جائیں، وہ پولینڈ کی نسل ہے۔ پولینڈ بھی یورپ ہے۔ یہ جو نتن یاہو اینڈ ٹیم ہے، یہ بھی جو ہے یہ اوریجنل یہود نہیں ہے، تورا والے یہود۔ تورا والے یہود جو ہیں وہ تو ان کے خلاف آج کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، ایسا کریں گے ہم مگر مسیح کے آنے کے بعد۔ کرنا انہوں نے بھی یہی ہے، مگر وہ انتظار کر رہے ہیں دجال کا۔ اچھا، جتنے بھی بم، جتنے بھی ویپن وہاں جا رہے ہیں، وہ کن ملکوں سے جا رہے ہیں ان کو مارنے کے لیے؟ یورپ، امریکہ۔ یہاں سے کیا پتہ لگتا ہے، اشارہ کیا ملتا ہے؟ یہ یاجوج اور ماجوج ہیں، نہیں یہ یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں وہ سورۃ الکہف میں ان کا ذکر آیا ہے، ان کا تذکرہ آیا ہے، اور پھر سورۃ الانبیاء میں آیا ہے ان کا تذکرہ، اور ان کے بارے میں سورۃ الانبیاء میں جو ہے یہ بھی ایک ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی حال بیان کرتے ہیں کہ اس بستی کے رہنے والوں کے اوپر وہ بستی ہم نے حرام کر دی، اب وہ اس بستی میں لوٹ کے آنے والے نہیں، حتیٰ فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج آزاد نہ ہو جائیں، اور یہ دنیا کی ہر بلندی سے تمہیں اترتے ہوئے نظر نہ آئیں۔ تو یہود جو سو کالڈ ہیں،
ابھی جو وہاں کا پولیٹیکل سسٹم چلا رہے ہیں، انہوں نے وہاں پہ اوریجنل یہودوں کے لیے جو جگہ اپنی میسر کر لی، کیونکہ وہاں پہ آرتھوڈاکس بھی بہت ان میں لوگ ہیں، کچھ ان کے بھی فرقے وہاں چلے گئے، کچھ فرقے رجسٹ کر رہے ہیں، یہ وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں، فلسطینیوں کو ان کا سرمایہ قبض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اب حدیث میں کیا آتا ہے؟ یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں، کیا ان سے فزیکلی لڑا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ یاجوج اور ماجوج کو کوئی ہرا نہیں پائے گا دنیائی طاقت کی بنیاد پر۔ عیسیٰ علیہ السلام موجزانہ طور پر ان کو ہلاک کریں گے جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ہونا کیا ہے؟ یہ بھی روحانی سلسلے ہے، یہ اسپریچول جرنی ہے جو ایک مسلمان کو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے کرائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے کرنے کا کیا کام ہے پھر؟ دیکھو، گامدین پارٹی کیا کہتی ہے؟ ان شارٹ 2-3 پوائنٹس میں بتاتا ہوں۔ سوشو اکنامیکل پولیٹیکل سسٹم سارا کا سارا ویسٹ سے اڈاپٹ کرو، ویپنری اپنی جو ہے ویسٹ سے خریدو، تاکہ 10,000 سال تمہارے حساب سے تم ان کی غلامی چلی اور چاٹے بنتے رہو، جیسے آج گاندھی امریکہ کا چلا اور چاٹا ہے، امریکہ کی پناہ میں ہے نا، اسی شیطان کا دودھ پی رہا ہے وہ امریکہ کا ایک گود لیا ہوا بچہ ہے، وہ اس شیطانی عورت کی طرح آپ سمجھو اس امریکہ کو، اس کی چھاتی سے چمٹ کے اس کا دودھ پیتا ہے اور مسلمانوں کو کہتا ہے کہ اصل میں اسلام یہ ہے۔ پچھلے 1400 سال کے مجدد سارے کچھ نہیں ہیں، انہوں نے خالی نوست پھیلائی جس کا رزلٹ آج یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو ایز پر ہم جو تم دنیا میں کر رہے ہو ابھی، اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو مسلمانوں، کیا ہم اللہ کی کتاب سے کوئی وفا کر رہے ہیں؟ سچ بولنا۔ دنیا پرستی کے اندر شانہ بشانہ کھڑے ہیں نا، اسی چیز کو فردر بوسٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کو مارکیٹ میں لایا گیا ہے، گاندھی اینڈ پارٹی۔ اور گاندھی تو یہ بھی کہتا ہے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا۔ دیکھو ذرا یار کیا لیول ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا ان کو قتل کر دیا گیا، معاذ اللہ، ان کو سولی چڑھا دیا گیا تھا، وہ یہ کہتا ہے سولی اگر نہیں بھی چڑھایا گیا پھر بھی ان کو دنیا میں موت آ گئی۔ میں حدیث ودیث ماننے والا نہیں ہوں، یہ ضعیف حدیث ہے۔ مہدی علیہ السلام کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، ذکر ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے دنیا کو ان شیطانوں کے کنٹرول میں چھوڑ کے اپنی رام لیلا جو ہے وہ جیسے نان مسلم یہاں پہ انڈیا کے کیا کہتے ہیں، بھگوان نے رام لیلا کی، بس پھر وہ کھیل کر کے چھوڑ دیا، بس اب اس کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہوگا۔ تو لہٰذا رب العالمین نے یہ ساری کی ساری دنیا کا کنٹرول اٹھا کے یاجوج اور ماجوج کو دے دیا۔ اب تم مسلمانوں اگر یاجوج ماجوج کے نقش قدم پہ چلو گے تبھی کامیاب ہوگے۔ تو لہٰذا اگر ابھی دنیا پرستی تمہارے اندر 90% ہے، اس کو 95% کیا 100% کر دو، اور چھوڑو یہ باتیں فرشتے آئیں گے، مدد آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، قرآن چھوڑو، پہلے دنیا کی یہ جو ہے ایجوکیشن حاصل کرو، طاقت حاصل کرو۔ اور کون سی طاقت؟ جس سے یاجوج ماجوج کو ہم پھر بھی نہیں ہرا سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کٹ فرما کے گئے ہیں دجال کے اوپر جو ہے کوئی کنٹرول کسی کا نہیں ہو سکتا سوائے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے دجال ایسے بھاگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، ایسے اس کو پسینہ نکلے گا ڈر سے۔ یہ تھی ہماری گامدین پارٹی کے بارے میں ان بریف جو میں سمجھ پایا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کے اندر کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں کہ اگر تم واقعی مان لو کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر جم جانا مشکل کام ہے یار، پھر تو ہر طرف سے تم پہ وار ہوگا، سائیکولوجیکل وار، فزیکل وار، اکنامیکل وار، کھینچ کے تمہیں اللہ کے راستے سے نکالنے کے لیے فتنے ہوں گے۔
गांधी के कुएं से निकलोगे तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा आ जाएगा, मोहम्मद अली मिर्ज़ा के कुएं से निकलोगे फिर आएगा देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, और उसके बाद फिर आएगा ये जो पता नहीं गैर मुक़ल्लिद बोलते हैं, फिर अहले कुरान हैं, बहुत से अहले कुरान हैं जो कहते हैं कुरान में सूद खाना वाना कुछ हराम नहीं है, वो हदीस में वो हदीस ही ज़ईफ़ है। इन सारे कुओं से बचोगे बहुत मुश्किल है, इसके लिए इस्तिकामत चाहिए। सुम्मस्तकामू, और नफ्स कहेगी भाई मुश्किल हो रहा है थोड़ा खलक से उतारना दीन, क्योंकि बहुत कंप्रोमाइज़ है, मैं तो वैसा कर ही नहीं सकता जैसा वो कर पा रहा है, क्या ऐश की ज़िंदगी है, जबकि ऐश वैश कुछ नहीं है, शैतान ने वो दिखाया है ना, आँखों के ऊपर डिसेप्शन का पर्दा है। मतलब क्या है, दज्जाल धोखा, तो तुम समझ रहे हो वो बड़ी ऐश में है, मगर तुम्हें क्या पता वो किस मुसीबत में है, जो चीज़ उसने हासिल की और जो तुम अब हासिल करना चाहते हो। तो ऐसे लोगों के ऊपर फिर फरिश्ते नाजिल होते हैं, चाहे वो अकेला हो, अल्लाह की तरफ से उसके दोस्त वो फरिश्ते होते हैं और वो उसको इस्तिकामत देते हैं। अच्छा, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, मैटेरियलिज़म की तरफ किस किस तरीके से इंसानों को उबारा जाता है ताकि वो सिस्टम को चैलेंज ना करें। उनको ये कहा जाता है कि इसी सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए दुनिया में पावर हासिल करो, समझ रहे हो। तो अच्छा, याजूज और माजूज जो है ना, एक हदीस में आता है कि याजूज माजूज लेक ऑफ गैलिली का सारा पानी पी लेंगे, सी ऑफ गैलिली का सारा पानी पी लेंगे। कौन आजकल वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर रहा है? वो फिल्टरेशन प्लांट से फिल्टर होके पानी किस मार्केट में जाता है? सी ऑफ गैलिली का पानी इंडिया वाले तो नहीं ना अफोर्ड कर सकते, वो डॉलर्स के हिसाब से बोतल बिकती है, वो जाता है वेस्ट यूरोप, और ये जो पोलैंड के याजूज और माजूज आजकल वहाँ हैं वो इस्तेमाल करते हैं। कल मैं न्यूज़ देख रहा था, कुछ दिन पहले ये मैं देख रहा था सी ऑफ गैलिली का पानी कहाँ पहुँचा है, उसको रिफ़िल करते हैं ये आजकल ना, समंदर के पानी को ऑस्मोसिस करके उसको रिफ़िल कर रहे हैं ये, ताकि वो सूख ना जाए। एक्चुअली में इन्होंने शायद 50-60% वो ख़त्म कर दिया है, अब उसको दोबारा से ये रिफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी देख लेना जिसको टाइम मिलेगा कि किस तरीके से उसको ये कर रहे हैं। और वाकई में इनको दज्जाली टेक्नोलॉजी इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से भी जाते हैं एग्रीकल्चर सीखने आजकल वहाँ लोग, इतनी बड़ी एग्रीकल्चरल कंट्री है इंडिया, यहाँ से स्पेशलिस्टों को भेजा जा रहा है, वहाँ जाके देखो कि किस तरीके से एग्रीकल्चर वो कर रहे हैं यहूद। तो गॉग्स एंड मैगॉग्स जो हैं यही असल में इस वक्त दुनिया में फसाद फैला रहे, और सारे करैक्टरिस्टिक्स आज की ये यूरोप और वेस्ट के अंदर वही हैं कि जो याजूज और माजूज के अंदर हैं। और इंशाल्लाह ताला इनका जो ख़ात्मा है वो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से होगा। आम मुसलमान इनका मुकाबला नहीं कर सकता है मटेरियल हासिल करके भी। तो होना क्या चाहिए था, असल में हम लोगों को इंट्रोस्पेक्ट इस वक्त ये चीज़ करनी थी कि अल्लाह ताला की मदद हमारे लिए नाजिल नहीं हो रही। उसका रीज़न ये है कि हम इस्तिकामत के साथ उससे नहीं मांगते हैं। वमा कदर अल्लाह हक़्क़ा क़द्री, हमने उसकी कदर नहीं पहचानी कि जैसा पहचानने का हक़ है, इसलिए उसने ये एक डील दे रखी है कि इन लोगों को क्या पता ये मसाइब देख के अपना रब याद आ जाए। ये भी अल्लाह की तरफ से रहमत है। और फिर ये अपने रब की किताब की तरफ रुजू करे, दुनिया से मुंह मोड़ के उस रब के हो जाए मुखलिसीन लहुद्दीन। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम वाकई मोमिन होगे। ये को क्या कहते हैं मेटरलिस्टिक, तुम तब गालिब होगे जब तुम मफाद इख्तियार करोगे, असबाब इख्तियार करोगे। मुसब्बिबल असबाब के ऊपर कोई गौर तो नहीं है। इसका मतलब हर चीज़ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दो
دین کی عمارت کو اندر سے کھوکھلا کر دو، ایجنڈا وہی چلاؤ کہ جو اوپر سے ان کو فیڈ کیا جائے۔ فار انسٹنٹ چھوٹی سی ایگزامپل، کل تک فلسطین ٹو اسٹیٹ سولوشن تھا، گاندھی بھی وہی کہہ رہا تھا، محمد علی مرزا بھی وہی کہہ رہا تھا، اور مجھے لگتا ہے یہاں کا وحید الدین خان جو تھا وہ بھی اسی کڑی کا بندہ ہے، وہ بھی وہی کہتا تھا، اور اس میں سینکڑوں ہوں گے ایسے، مگر یہ 2-3 میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج پالیسی بدل گئی، آج بولتے ہیں فلسطینیوں کو وہاں سے نکال کے باقی عرب ملکوں میں ایڈجسٹ کرواؤ، لہٰذا گاندھی نے بھی وہی کہنا شروع کر دیا، محمد علی مرزا نے بھی وہی کہنا شروع کر دیا، تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس لیے اللہ کی مدد ہم حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے وفادار ہو جائیں، اور اللہ کے حکموں کو کم سے کم اپنی زندگیوں میں ویسے نافذ کریں کہ نافذ کرنے کا حق ہے۔ میں اللہ کی اس کتاب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی مائی کا لال نہیں ہے کہ جو آپ کا بال بھی باقا کر پائے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اس کا پرسوں محمد علی مرزا مذاق اڑا رہا تھا اس شعر کا، بولتا کہ دیکھو جی شاعر جو ہے وہ شعر بول کے چلا گیا، اسی کے اوپر مسلمان اب کمر بستہ ہوئے ہیں، بہت مذاق اڑا رہا تھا۔ پھر وہ ایگزامپل دیتا ہے، اچھا فلاں دن کیوں نہیں مدد اتری، فلاں دن کیوں نہیں مدد اتری؟ پھر وہ کچھ فرقہ پرست مولویوں کی ایگزامپل لے، کس طریقے سے یہ جڑیں کھودتے ہیں۔ فلانے نے بولا تھی بابا نے بم ہاتھ میں پکڑ لیا، تو آج کیوں نہیں بابا بم ہاتھ میں پکڑتا ہے؟ کہاں سے کہاں جوڑ کے، کہاں سے کہاں جوڑ کے، تاکہ اگر کوئی رمق بھی ہو باقی روحانیت کی، اس کو بھی ختم کر دو اور دنیا کو گاڈ لیس کر دو۔ آپ سمجھ رہے ہیں کڑیاں کہاں سے کہاں مل رہی ہیں۔ اچھا اتقوا بفراش المومن فینظروا بنور اللہ، کہ ڈرو ایک مومن کی فراست سے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس حدیث کا محمد علی مرزا مذاق بولتا ہے یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ ضعیف نہیں، اس نے موضوع کہہ دیا۔ تو غالباً دجال کے ماتھے پہ جو کفر لکھا ہوگا اس کو بھی یہ ضعیف ہی کہے گا۔ تو کون سا پھر وہ بائنوکولر ایجاد ہم کریں جس سے ہم یہ چیزیں دیکھ پائیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ان یتق اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اے مومن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم واقعی اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہارے دل کے اندر ایک ایسی کسوٹی پیدا کریں گے کہ حق اور باطل کا تم فرق کر پاؤ گے۔ تو کس چیز کو یہ لوگ جھٹلائیں گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کیا میں اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو اللہ کا شریک بناؤں؟ کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، وہ جھوٹے معبود مجھے کوئی فائدہ نہ دے پائیں، وَلَا يُنقِذُونَ، اور نہ چھڑا سکیں وہ مجھے اگر اللہ مجھے کوئی عذاب دے۔ کیا میں اللہ کو چھوڑ کے ان کمزوروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہراؤں کہ اگر اللہ مجھے کوئی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو یہ مجھے بچانے والے نہیں؟ کون ہوگا اس سے بڑھ کر بیوقوف کہ جو ایسا سوچے؟ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں تو مجھ سے بڑا گمراہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہاں پہ گامدی صاحب اگر ہوتے وہ کیا حکمت لگاتے، یار ایسی بات آپ کیوں کرتے ہو، آپ حق ایسے بیان مت کرو کہ تمہیں جان کے لالے پڑ جائیں، تھوڑی حکمت استعمال کرو، پہلے خود اس عہدے کو اختیار کرو جو باطل عہدے انہوں نے کیے ہیں دنیا کے اندر، اقتدار جو ان کے پاس ہے، پھر جا کے تم بات کرو حق کی۔ تب تک تو تم کمزور ہو، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، اور تم مارے جاؤ گے، زبان بھی نہیں کھولنا۔ اور غلط کیا ہے اس میں؟ یہی اب اللہ کی منشا ہے، کیونکہ اللہ نے اگر ان کو موقع دیا، دنیا میں اقتدار دیا، تو یہ ان کی کوالٹی ہے جس وجہ سے ان کو قبول کیا گیا، یاجوج اور ماجوج کو۔ دیکھو ہیں کون یہ آگے، مطلب چمچے کن کے ہیں یہ؟ آسمان سے گرا، کھجور پہ اٹکا، گرا گیا کہاں؟ کس کے قدموں میں؟ یاجوج ماجوج کے۔ وہ یاجوج ماجوج جو بڑے ہٹ لسٹ میں ہیں اللہ کی،
انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لے آیا اپنے رب پر تو میری بات سنو۔ اللہ کی بات ماننا یعنی اللہ کو تسلیم کرنا، اللہ کے حکموں کو سربلند کرنا، اللہ کے حکموں کے حساب سے زندگی کو گزارنا اور گزروانا۔ کتنی کمپریہنسو بات ہے پھر یہ، اس میں پورا دین آ گیا۔ قیل ادخل الجنہ، تو اس انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اور مقصد کیا ہے دنیا میں؟ دنیا میں کیا یہ مقصد ہے کہ تمہیں کہا جائے تم اقتدار میں آ گئے اور تم دنیا کے بادشاہ بن گئے اور تمہارے پاس چکا چوند دنیا کی آ گئی؟ یہ کامیابی ہے جو گامدی صاحب اور محمد علی مرزا ڈنکا بجا رہا ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ لدخل الجنہ، کہ داخل ہو جنت میں۔ یہ وہ تھا مقصد کہ جس لیے میں نے انسان کو پیدا کیا تھا۔ یہ شخص مراد کو پہنچ گیا۔ یہاں پہ یہ چیز منسوخ ہے کہ ان ظالموں نے اس کو شہید کر لیا، اور شہید کے بارے میں حدیث میں حکم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہوا ہے کہ شہید کے لیے قیامت تک کا انتظار نہیں ہے، اس کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہاں تو یہ بھی اس کا مفہوم ہو سکتا ہے کہ جب وہ دنیا سے گیا اسی وقت اس کے لیے جنت سٹارٹ ہو گئی، یا اس کی قبر کوئی اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک باغ بنا دیا ہے نا۔ یہ فردر ڈیٹیل حدیث کو کمپیئر کر کے قرآن کی آیتوں کے ساتھ پھر ہم پراپر سمجھ سکتے ہیں جتنا اللہ ہمیں سمجھانا چاہے۔ تو یہ کیا بولیں گے، اگر مر گئے تم بات ختم ہو گئی، تمہیں لڑنا ہی نہیں تھا ظالموں کے ساتھ۔ یہ تو بیوقوفی ہے کہ خودکشی ہے، خودکشی حرام ہے۔ لعنتی کیا ہیں؟ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والوں کو بولیں گے تمہارے آگے جو لعنتی ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ تم ان کے پاس اگر جا رہے ہو تو خودکشی کر رہے ہو، اور خودکشی کیا ہے؟ حرام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے سولی پہ چڑھانے کی سازش رچی نا، پہلے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم ہی نہیں کیا، پھر وہ رومن امپائر والوں کے پاس جا جا کے کہنے لگے کہ عیسیٰ ہمارے راستے کی بڑی روڑی ہے، اس کو ہٹاؤ۔ رومن امپائر والے بولتے ہیں کہ ہم تو اس پہ کوئی جرم ثابت نہیں کر سکتے، ہمارے لا کے حساب سے تو ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے، تم ہی ڈیسائیڈ کرو تمہارے تورات کے حساب سے اس نے کیا غلط کیا۔ کچھ غلط نہیں کیا، اس نے تو تورات کو زندہ کیا۔ تو لہٰذا کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ کچھ معجزہ دکھاؤ اگر اللہ کے رسول۔ اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے کم باذن اللہ، مردہ زندہ۔ چڑیا مٹی سے بناتے اس کو کہتے کم باذن اللہ، چڑیا زندہ۔ تھا وہ معجزہ، کہنے لگے جادوگر۔ ارے یہ تو جادوگر ہے، پہلے بولا معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھائے تو کہنے لگے جادوگر ہے۔ جادوگر ہے تو تورات کھولو جلدی، جادوگر کی سزا سر تن سے جدا ہے نا۔ ایسے ہی کرتے ہیں، تورات کے حساب سے لے کے گئے فتویٰ رومن کے پاس، جناب یہ جادوگر ہے، جادوگر تورات کے حساب سے مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب قتل ہے، واجب قتل ہے تو قتل کراؤ۔ اللہ کے رسول کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جادوگر ہے تو واجب قتل۔ مطلب آپ دیکھو نا کس طریقے سے بات گمائی جا سکتی ہے یار، اگر گمانی ہو تو ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ گے، تمہاری بیوقوفی ہے۔ ظالم بہت طاقتور ہے، تم کچھ نہیں ہو، ابھی اسی کی چھتر چھایا میں رہو، طاقتور بنو۔ پھر کیا کرنا ہے پھر بھی نہیں بتاتے ہیں، اور کوئی مدد آسمان سے بھی نہیں آنی، نہ زمین سے آنی ہے، نہ فرشتہ آنا ہے، نہ امام مہدی آنا ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ خدا ہے وقت کا، اس کے سامنے جھکو۔ باقی نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس بار بھی تو وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ نے تو افطار پارٹی دی تھی نا، گاندھی کو بھی غالباً بلایا ہوگا اس نے، مگر اس کو چھپ کے رکھا ہوگا کہیں، اسپیشل پارٹی دی ہوگی اس کو وہاں افطار کھولنے میں وسکی بھی ہوگی، اسپیشل وسکی بھی ہوگی، اور غالباً اس کو وہ بھی ہوں گے اس کے پارک کے نہیں ہوتے ساسیجز، کیونکہ اتنے بڑے شیطان کے لیے جو ہے وہی چیزیں ہونی چاہیے، تبھی تو ابلیس اور دجال راضی ہوگا نا۔ میں افطار اگر خنزیر سے کر رہا ہوں پھر تو میرا باپ راضی ہوگا، شیطان۔
اس طریقے یہ اس لیے میں زیادہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ایسی گٹی بلائی ہے ان کو کہ یہ لوگ سننا جو چاہتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، قرآن نہیں بتاتے ہیں۔ اور تورات کا جس طرح یہودیوں نے حکم نکالا نا، یہ قرآن کا حکم ایسے نکالتے ہیں۔ تو لہٰذا برائی کے خلاف آواز اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنا حساب دیکھو، تم کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ تو سبحان اللہ، کہ لدخلوا الجنہ، مگر جو کامیاب ہو گئے ان کو وہاں بولا تمہارے لیے دنیا میں بھی فرشتے ہیں، ہاں گامدی کے لیے فرشتے نہیں ہیں۔ اچھا، ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، گامدی کا اسٹوڈنٹ محمد علی مرزا بولتا ہے کہ جنت میں اگر حور کسی کو ملنی ہے تو گامدی کو ملنی ہے، اور گامدی کو ہم بولیں گے وہ ہمیں دے دے اگر تجھے نہیں چاہیے، کیونکہ تو حور کا منکر ہے۔ مطلب اتنا ایمان ہے محمد علی مرزا کو گامدی کے ایمان کے اوپر کہ وہ گارنٹی لیتا ہے کہ میں تو گارنٹی لیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ مطلب پکا گامدی صاحب کو تو حور ملنی ہے۔ اصل میں حور وور ان کو ایمان نہیں ہے، یہ سب مذاق کرتے ہیں یہ دین کے اوپر۔ بولتے ہیں یہ جو ہے اپنی حور طارق جمیل کو آپ دے دینا، سمجھ رہے ہو؟ یہ جو آج کل لیٹسٹ چل رہا ہے۔ تو میں نے تھوڑا بہت آپ لوگوں کو آئیڈیا دے دیا، باقی آپ لوگ بھی تھوڑا سا خبردار ہو جائیں، اور یہ جو لیٹسٹ فتنہ ہے آج اس کو تھوڑا وائڈ اسپریڈ کریں، تاکہ ایٹ لیسٹ وہ حال نہ ہو جائے کہ خواہش اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں ان کو پتہ ہے کہ واٹ از واٹ، ان کو کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر سچائی کے اندر ہمیں مار بھی دیا جائے اس سے بڑھ کر تو کوئی خوش نصیبی نہیں ہے۔ قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون، اور جب وہ جنت میں داخل کیا جائے گا وہ کہے گا کاش میری قوم اس وقت مجھے دیکھتی کہ میرے رب نے مجھے کس چیز سے سرفراز کیا، کیا چیز عطا کی۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میری غلطیاں معاف کی اور مجھے نوازے ہوئے جو ہے نا لوگ ان میں داخل کر دیا۔ ربنا جعلنا من عبادک الذین مکرمین، اکرام کیے گئے جو رب کے نزدیک۔ تو اللہ اے پروردگار، ہم گنہگاروں کو بھی اپنے ان بندوں کے راستے پہ چلا کہ ہم بھی یہ دعا تجھ سے مانگ پائیں۔ ہماری حیثیت نہیں ہے، ہمارے اعمال نہیں ہیں ویسے، مگر تیری رحمت پہ ہمیں بھروسہ ہے۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین، اور پھر اللہ نے اس ظالم قوم کے اوپر کچھ چیز نازل نہیں کی، یعنی اللہ کو کوئی بڑی محنت نہیں کرنی پڑی ان کو ہلاک کرنے کے لیے کہ بڑی کوئی فورسیں بھیجنی پڑی ہوں، معاذ اللہ کی کوئی پاور ایگزاسٹ ہو گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو بس ایک چنگاڑ تھی، فاذا ہم خامدون، اور وہ لائن لوگ بجھ کے رہ گئے۔ یہاں سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ظلم جس وقت اپنی انتہا کو پہنچتا ہے نا، اور مظلوم جب اللہ کا بندہ بھی ہوتا ہے پھر وہ کی جیسا ہونے کا حق ہے، اس وقت پھر جو آسمان سے پھر بجلیاں اور قہر برسانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی ایک چنگاڑ جانوں کو نکال کے رکھ دیتی ہے۔ اور ایسے بجھ گئے لائن کہ جب ابھی چھاتیاں پھلا رہے تھے اور ابھی پتاسے کی طرح بیٹھ گئے، ایک دہلے کی حیثیت نہیں ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ مدد اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ ہم لوگوں کے ہی جو ہے نا اعمال اللہ کے رضا کے شایع نشان نہیں، یہ ریزن۔ یا حسرتن علی العباد، اے وائے بندوں پر، کہ ہائے ہے ان بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ جب کبھی ہمارا کوئی بندہ ان کی طرف بھیجا گیا ان ظالموں نے سوائے مذاق اڑانے کے اور کچھ نہیں کیا۔
अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनी अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, क्या इन्होंने देखा नहीं हमने कितनी ही बस्तियां इनसे पहले हलाक की कि वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगी अब, यानी उनको जड़ों से ही उखाड़ दिया गया। व इन कुल्लुल लम्मा जमीउल लदैना मुहदरून, मगर एक बात जान लो, दुनिया में ही ख़त्म करके हमने इनकी जान नहीं बख्शी, उनको हमारी तरफ लौटा कर जमा किया जाएगा, हाज़िरी हमारी तरफ ही होनी है। तो एक एक जुल्म का बदला इनको चुकाना है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, व सदक़ल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।